اللہ اکبر۔ کل کی محفل میں نے الحمدللہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جب امت دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتے چلے گئی تو امت آج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ طبقہ جس کے اندر جب نعمتوں کو پانے کا حرص بڑھا اور وہ حرص اس حد تک بڑھ گیا کہ بعد میں وہ حسد کا شکار ہو گئے، حاسدین میں شامل ہو گئے، اور جو اللہ رب العزت نے ان کے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، جو ان کے حلقہ احباب کے اندر لوگ تھے، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہوئی تھیں، ان سے وہ جب برداشت نہ ہوئی تو حسد کی آگ ان کے اندر ایسی بھڑکی جو ناقابل برداشت ہو گئی۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اگر یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے تو میرے جاننے والے کے پاس، میرے دوست کے پاس، میرے رشتہ دار کے پاس، یا جو بھی میرے عزیز و اقارب ہیں یا کوئی دوسرا ہے، اس کے پاس بھی یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جب وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہوئے، جو اللہ نے عطا کیا تھا اس پر راضی نہ ہوئے، تو پھر ان کی سوچ دھیرے دھیرے کیا بن گئی کہ اگر یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے تو فلاں کے پاس بھی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب حرص اور لالچ یا حسد اس حد تک بڑھ گیا تو وہ جادو کی کالی دنیا میں کود گئے، خود بھی مرتد ہو گئے، خود بھی کافر ہو گئے، اور جنہوں سے انہوں نے وہ عمل کروایا وہ بھی کافر تھا۔ پھر جس پہ وہ عمل کروایا گیا اس کی زندگی بھی ویران ہو گئی، اس کی زندگی بھی برباد ہو گئی۔ ایک تو یہ طبقہ ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جس کے اندر نعمتوں کو پانے کا حرص بڑھا، جو اللہ نے دیا تھا اس پہ تواضع اختیار نہ کیا، اس پہ قناعت نہ کی۔ جب حرص بڑھتا گیا تو وہ جادو کی دنیا میں تو نہ گئے، وہ وظائف کی دنیا میں کود پڑے۔ پھر انہوں نے ہر وہ وظیفہ کیا کہ جو نعمت فلاں کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ تو یوں جب وقت گزرتا گیا تو جو یہ ذہن بنانے والے روحانی پیشوا تھے وہ من گھڑت وظائف اور من گھڑت جو ہے وہ فضائل سناتے رہے، جس سے حرص جو ہے وہ دیندار طبقے کا یا مذہبی طبقے کا بڑھتا گیا، اور وہ آئے دن نیا وظیفہ کرتے گئے، اور ان کا یقین اور اعتقاد بن گیا کہ ہمیں جو بھی نعمت چاہیے ہوگی وہ وظائف کے ذریعے ملے گی، یعنی فرائض کے ذریعے، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے، صدقہ کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، یا ان اعمال کے ذریعے جو اعمال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں ان کے ذریعے نہیں، جو اعمال یا جو وظائف ہمارے پیر بتا رہے ہیں ان کے ذریعے یہ نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ تو اللہ جب یہ دو طبقے بن گئے، یعنی ایک کفر کی طرف چلا گیا، جادو ٹونے کی طرف چلا گیا، اور ایک اوراد و وظائف اور تعویذات کی طرف چلا گیا۔ تو پھر یہ بات بھی میں نے عرض کی کہ اس کا نقصان کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متوازی ایک دین بننا شروع ہو گیا۔ تو اللہ یہ آج نہیں ہوا، یہ پہلے بھی مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ ہو چکا ہے۔ جب مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو اس وقت صوفیزم کے نام پر، تصوف کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، طریقت کے نام پر ایک متوازی دین بنایا جا چکا تھا۔ جو اہل تصوف تھے وہ شریعت کے قائل نہیں رہ گئے تھے، یعنی ان کی اپنی روایات اور اپنے طور طریقے، اپنی من گھڑت کہانیاں، قصے، کرامات، جس کو انہوں نے دین سمجھ لیا تھا، اور باقی تھوڑے بہت اس کے اندر چلا کشی، اوراد و وظائف، ریاضتیں، مجاہدات، ان کو ڈال کے ایک من گھڑت عجیب قسم کا مذہب کہہ لیں، دین کہہ لیں، صوفیہ نے بنا لیا تھا، جس پہ آ کے مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کاری ضرب لگائی اور اس کو پاش پاش کر دیا۔ طریقت کے اندر جو گند تھا اس کو نکال کے ایک طرف کر دیا، اور طریقت کا، روحانیت کا، تصوف کا جو اصل چہرہ تھا آج سے کم و بیش 450 سال پہلے امت کے سامنے رکھا کہ یہ تمام بدعات ہیں، یہ تمام بدعات ہیں، تو ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔
جنہوں نے یعنی جس ولی کامل نے سب سے زیادہ لفظ بدعت کو استعمال کیا یا بدعات کا رد کیا وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد پھر یہ لفظ جو ہے زبان زد عالم ہو گیا، ہر بندہ ہی ہے وہ جو بات سمجھ نہیں آئی اس نے بدعت کہنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے پھر بعد میں آنے والوں نے آج سے 200 سال پہلے شرک کا ہتھوڑا پکڑ لیا اور کچھ نے بدعت کا ہتھوڑا پکڑ لیا۔ جو بات سمجھ نہیں آئی یہ شرک ہے، جو بات سمجھ نہیں آئی یہ بدعت ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں لفظوں کا استعمال سب سے زیادہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو غلاظتوں سے، علائشوں سے، نجاستوں سے، توہم پرستی سے، تعویذ گھنڈے سے پاک کرنے کے لیے استعمال کیے اپنے مکتوبات کے اندر اور اپنی تصانیف کے اندر، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو صوفیزم کے نام پہ یا روحانیت کے نام پہ، طریقت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا رد کیا اور اتنا رد کیا کہ لوگوں کو ماننے پہ مجبور کر دیا کہ طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ پھر مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہی پہلی بار امت کے اوپر اس راز کو کھولا کہ طریقت شریعت کی باندھی ہے۔ طریقت کیا ہے؟ شریعت کی باندھی ہے، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مقصود اور مطلوب صرف یہ ہے کہ ہمیں شریعت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے۔ تو یہ میں تھوڑی سی تاریخ کی آپ کو جھلک جو ہے وہ دکھائی ہے کہ مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ سب کچھ تھا جو آج ہو رہا ہے، کہ حضور کا دین مصطفیٰ پیچھے جاتا جا رہا ہے اور صوفیہ کی من گڑت روایات، توہم پرستیاں، تعویذ گنڈے، ریاستیں، مجاہدات، چلا کشیاں وہ جو ہے اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور آمنہ کے لال کا دین یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ اس کی فضیلت اور اہمیت امت کے اندر کم ہوتی جا رہی تھی۔ تو یہ میں نے ماضی کے اوراق پلٹ کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مجھے بتائیں جو آج سے 450 سال پہلے ہوا کیا آج نہیں ہے؟ آج پنج صورتہ اہم ہو گیا۔ کل کے بیان میں نے پنج صورتہ آپ کو دکھایا کہ 693 صفات کی کتاب ہے اور لوگ صبح سے شروع کر رہے ہیں اور شام تک پڑھ رہے ہیں۔ اس کو اتنا متبرک مقدس بنا لیا کہ قرآن پیچھے چلا گیا، قرآن چلا گیا پرچھتی کے اوپر، قرآن چلا گیا الماری کے اوپر۔ وہ اس وقت اب اترنا ہے یا تو رمضان شریف آئے گا، یا پھر گھر میں کوئی پنچایت بیٹھے گی، یا بیٹی کو رخصت کرنا ہوگا، یا بیٹی کے طلاق کا مسئلہ ہوگا، یا چوری کا الزام یا بہتان لگے گا۔ جب نیا دینا ہوگا، قسم دینی ہوگی، تو پھر قرآن یاد آئے گا۔ تو پنج صورتہ کہاں آ گیا؟ بغل کے اندر۔ پنج صورتہ کہاں آ گیا؟ ہینڈ پرس کے اندر۔ میں نے کئی گھروں کے اندر اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ پنج صورتہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر رکھا ہوا ہے، کیونکہ پہلے ٹی وی جو ہے وال ماؤنٹڈ نہیں تھے، ایل ای ڈی کا دور نہیں تھا، ایل سی ڈی کا دور نہیں تھا، پہلے تو یہ ڈبہ ٹائپ ٹی وی تھے۔ تو ڈبہ ٹائپ ٹی وی کے اوپر شیلف ہوتی ہے، یعنی اوپر سے چوڑا ہوتا ہے، تو وہیں پہ اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈالا ہوا ٹی وی کے، اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن رکھا ہوا، اس کے اوپر جو ہے وہ پنج صورتہ رکھا ہوا ہے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے گھروں میں دیکھا کہ اوراد و وظائف کی دیگر کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کے گھروں میں نے دیکھا جو دلائل خیرات پڑھنے والے ہیں، انہوں نے دلائل خیرات کو ٹی وی کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی رینج کے اندر رکھا ہوا ہے، کہ اپنی پہنچ کے اندر رکھا ہوا ہے، کہ تاکہ بیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹی وی پڑا ہوا ہے، وہیں سے پڑھا وہیں رکھ دیا تاکہ وہاں سے اٹھا کر پڑھنا آسان ہو۔ اور قرآن کو چڑھا دیا پرچھتی پہ، قرآن کو بند کر دیا الماری کے اندر۔ تو اس کس بات کی دلیل ہے کہ دلائل خیرات ہے یا اور اوراد و وظائف والی کوئی کتاب ہے یا فی زمانہ کوئی رسالہ ہے یا پنج صورتہ ہے، وہ تو آ گیا بغل کے اندر، وہ آ گیا ہینڈ پرس کے اندر، اور قرآن چلا گیا پیچھے۔ تو جب قرآن پیچھے چلا گیا، جس گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا اس گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی کوئی اہمیت رہ گئی؟ جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا وہ حضور کے دین کو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو یاد رکھیں گے؟ پھر کیا ہوا؟ جب اور تھوڑا سا وقت گزرا تو اب آج تک یہ جو حالات ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن بھی دور چلا گیا۔ اب صرف کیا ہے؟ اوراد و وظائف ہے۔
اوراد و وظائف کی کتابیں کسی گھر میں چلے جائیں، مذہبی گھر کے اندر دعاؤں کی کتابیں، اوراد و وظائف کی کتابیں، رسالہ، پنج صورتہ وغیرہ وغیرہ وہ آپ بیسیوں آپ کو ملیں گی، اور قرآن کی تلاوت کچھ نہیں۔ تو جب محبت اور رغبت ان اوراد و وظائف کی کتابوں کی طرف، کتب کی طرف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کیا کہا کہ قرآن جب سامنے ہی نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی۔ پھر دن رات لوگ وظائف کرنے پہ لگ گئے اور ان کی بدقسمتی نے ان کو ایسا گھیرا، وہ یہ بھول گئے کہ ہماری اس رسالے نے شفاعت نہیں کرنی، اس پنج صورتہ یا کہ دیگر جو اوراد و وظائف کی کتابیں ہیں ان کی شفاعت ہماری نہیں کرنی۔ کل قیامت کے دن ان کتابوں کے بارے میں سوال نہیں ہونا، سوال تو ہونا ہے قرآن کا، شفاعت کا حق اللہ نے دینا ہے قرآن کو۔ تو ایسی بدبختی ہمارے پہ نازل ہوئی کہ جس نے شفاعت کرنی تھی یا جو ہماری کامیابی کا ذریعہ تھا اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، اور جن کے اندر خرافات تھی، من گڑت وظائف تھے شرائط کے بغیر اور جھوٹے فضائل کے ساتھ، اس میں پیروں کی کرامتیں جھوٹی، اولیاء اللہ سے منسوب کر کے جھوٹی کرامتیں بیان کی تھی، اس کی دھاک، اس کی ہیبت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت جو ہم پڑھتے گئے ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی، قرآن کی عظمت نکل گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نکل گئی۔ جب عظمت نکلی تو محبت پھر کیسی؟ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ اوراد و وظائف کرنے والا طبقہ استغفار سے دور ہو گیا، درود پاک سے دور ہو گیا، دیگر ہر طرح کے وظائف انہوں نے کیے۔ ابھی 2 یا 3 دن پہلے رات کو مجھے سوشل میڈیا والوں میں جب یہاں سے گیا ہوں تو مجھے ایک وائس میسج انہوں نے سینڈ کیا، جی یہ سن لیں تو اس کا کیا جواب دینا ہے، ان کو کون سا عمل جو ہے وہ علاج کے لیے تجویز کرنا ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا ان کا وائس میسج سنا، اس خاتون کی آواز سے مجھے لگ رہا ہے کوئی اتنی بڑی عمر کی خاتون بھی نہیں ہے۔ تو اس خاتون نے خود اور اس کے بچوں نے، ان کے میوں نے، سب نے مل کے چہل کاف کا عمل کیا، اور وہ بتا رہی ہیں اس کے اندر کہ فلاں نے 2 زکاتیں دی ہیں، فلاں نے 1 زکات دی ہے، اور آج بستر مرگ پہ سارا کا سارا خاندان پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ ان بازاری پٹواری پیڑوں نے، پٹاری کے پیروں نے، یوٹیوبرز نے، ویلاگرز نے، آپ نے دیکھا پیچھے سفر کے مہینے میں، محرم اور سفر کے مہینے میں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر چہل کاف کے اعمال کروائے ہیں، چہل کاف کے اعمال کروائے۔ کیا ہے وہ عمل جو اتنا خطرناک ہے، جو عمل اتنا خطرناک ہے، ذرا سی بھی غلطی آپ سے ہو گئی، آپ کو شرائط کا لحاظ آپ نہ رکھ سکے یا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کی زندگی ویران ہو جائے گی۔ اور چہل کاف کا عمل یا دیگر جتنے بھی اعمال ہیں اللہ والے، وہ کسی کو راس آتے ہیں اور کسی کو راس نہیں آتے، لیکن آمنہ کے لال کے بتائے ہوئے اعمال ہر امتی کو راس آتے ہیں اور قیامت تک راس آتے رہیں گے۔ ان کو چھوڑ کے تو چہل کاف کا عمل کیا۔ اب شافعی کے بیانات سنیں تو انہیں سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، وگرنہ جنہوں نے کروائے ہوئے تھے انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا تھا، اب یہ پڑھ لو تو اب یہ پڑھ لو، اب یہ پڑھ لو تو اب یہ پڑھ لو۔ تو اللہ بولو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ برباد ہوئی ہے۔ جس طرح آج لوگ نہیں مان رہے، کہتے ہیں کہ نہیں قرآن سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی تو وظائف ہیں، یہ بھی تو یوں ہے، یہ بھی تو یوں ہے، یہ فلاں ولی اللہ نے کیا، یہ فلاں ولی اللہ نے کیا، یہ فلاں غوث نے کیا، فلاں مرشد نے کیا۔ بے نہیں مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی یہی بات تھی کہ یہ اعمال جو ہیں ان کا اجر و ثواب ہے، یعنی وہ اعمال کو نیکی سمجھ کے کر رہے تھے، جس طرح آج چہل کاف کا عمل جو ہے وہ بہت بڑی نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ جتنا بھی وہ اعلیٰ عمل ہے، کیا اس کی کوئی فضیلت ہے قرآن کے سامنے؟ یا ناد علی ہے، اس کی کوئی فضیلت ہے قرآن کے سامنے یا درود پاک کے سامنے؟ تو جب ہمارے پاس اتنے اچھے اعمال ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں، اور محفوظ اعمال ہیں جن سے اثر بد نہیں آتا، رجت نہیں آتی، اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کے جب ہم دیگر اعمال کے اندر پھنسے تو امت رجت میں پھنس گئی۔ پھر 450 سال کے بعد آ کے شافعی نے 2023 میں پھر یہ راز کھولا، اور عقل کے اندھو کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ تو وہی مخالفت جو مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھی، وہی مخالفت ہمارے ساتھ بھی ہے، اور وہی کچھ ہونا ہے۔
کیوں؟ جب آپ جس رخ کو ہوا چل رہی ہے آگے بند باندھیں گے تو دباؤ تو آئے گا، دباؤ تو آئے گا۔ تو اس لیے یہ باتیں میں نے کہی ہیں کہ وہ تمام حضرات جو یہاں تشریف لے کر آتے ہیں اور وہ حضرات جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، جب آپ اپنے علاقوں میں کام کریں گے تو لوگ آپ کی بات کو سمجھیں گے نہیں۔ آپ نے صرف ایک بات سمجھانی ہے کہ کامیابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے وہ اعمال کرنے ضروری ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، مرشد پیر رسالے نے نہیں بتائے۔ اگر مرشد کا بتایا ہوا عمل وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت تک پہنچایا ہے، پھر تو وہ پہنچانے والا بن گیا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ جو آ رہا ہے یا کتابوں میں آ رہا ہے وہ تو مرشد ہو گیا، پہنچانے والا۔ اگر وہ من گھڑت روزانہ کا وظیفہ بنا کر دے رہا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ پہنچانے والا نہیں ہے، وہ برباد کرنے والا ہے، وہ مرشد نہیں ہے، وہ ہادی نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ وہ ہادی اور مرشد کے روپ میں شیطان ہے۔ اب میں نے کتنے سخت الفاظ بولے ہیں نا کہ وہ ہادی نہیں ہے، مرشد نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ اب سنو، جو لوگ اب تک رجعت کی فکر یا وظائف کو شرائط کے بغیر پڑھنے کی ہماری فکر کو سمجھ چکے ہیں، یا درد چینل کے اوپر جو کوہرام مچا ہوا ہے، لوگ ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارے پیارے ہمارے سامنے اجڑ گئے، یا ہم خود جو ہے وظائف پڑھ کے اجڑ گئے، یا ہم نے وظائف پڑھ کے اپنے پیاروں کو اجاڑ دیا، ان کو پوچھو کہ جنہوں نے ان کو ان وظائف پہ لگایا یا اس رستے پہ لگایا، ان سے پوچھو کہ وہ شیطان ہے یا وہ مرشد ہیں یا وہ ہادی ہیں، فیصلہ وہ کریں گے۔ انہیں کوئی لفظ نہیں مل رہا ہوگا کہ کوئی شیطان سے بھی کوئی بڑا لفظ ہو تو ہم اس سے ان کو منسوب کریں یا اس سے ان کو پکاریں، جنہوں نے اس امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کر دیا، ان کے پیار اور محبت سے دور کر دیا، اور سب سے بڑھ کے کیا ہے کہ سنت مطہرہ سے دور کر دیا، قرآن کی تلاوت سے دور کر دیا۔ تو اللہ بندہ ہو مسلمان، ہاتھ میں ہو قرآن تب پریشان، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ بندہ ہو مسلمان، ہاتھ میں ہو قرآن اور ہو پریشان، یہ ہو نہیں سکتا۔ بندہ ہو مسلمان، ہاتھ میں ہو رسالہ تو ذلیل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب بات ساری سمجھ آ گئی؟ ہاتھ میں ہو رسالہ، ہاتھ میں ہو پیروں کے رنگ برنگے طریقے، ہاتھ میں ہو پنصورتہ اور اوراد و وظائف کی کتابیں، اللہ ذلیل نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بس اتنی بات اپنے دل میں اتار لو۔ جب قرآن ہاتھ میں ہوگا اور اس ہاتھ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے یعنی سنتیں ہوں گی، تو میں زمانے میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جب ایک ہاتھ میں ہو گیا رسالہ اور دوسرے ہاتھ میں ہو گیا پیر کا پلو، تو پھر اللہ بولو زمانے میں ذلیل نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ گھروں کے گھر اجڑ گئے، جو خود اجڑ گئے انہوں نے دوسرے کسی کو کیا بنانا ہے؟ جو خود اندھا ہے وہ کسی دوسرے کو رستہ کیا دکھائے گا؟ تو یہ تمام باتیں میں نے کل کے بیان میں کہیں کہ ہم نے وہ اعمال چھوڑ دیے جن اعمال کے اندر اللہ کی رضا تھی۔ جن اعمال کے اندر اللہ کی رضا تھی، ان اعمال کے اندر ایک عمل ہے کہ جس حال میں بھی ہو کہو الحمدللہ۔ ساری بات اب سیدھی ہو گئی، یعنی کل کا بیان میں نے آج کے ساتھ جوڑ دیا ہے تاکہ آج جو پہلی بار یہاں آئے ہیں سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں سمجھ آ جائے کہ کل تک ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ باقی وقت نکال کے اگر آپ نے وہ بیان نہیں سنا تو پہلے اس کا پارٹ 1 جو ہے جو کل میں نے بیان کیا، جب وہ اپلوڈ ہو جائے تو اس کو بھی آپ سنیں۔ میں نے بات کہاں پہ چھوڑی آ کر کہ امت نے ان اعمال کو چھوڑ دیا یا کم و بیش چھوڑ دیا جن اعمال کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور ان اعمال میں سے ایک عمل ہے الحمدللہ۔ جس حال کے اندر بھی ہو قناعت اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور ایک بات سوچ کے بس اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ کہ اگر جو اللہ نے آج مجھے دیا ہوا ہے، اگر بالفرض اللہ مجھے یہ بھی نہ دیتا تو میں کیا کر لیتا، اب اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ کیا تمہارے رب نے تمہیں بتا نہیں دیا؟
لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے میں تمہیں اور عطا کرتا جاؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم کفران نعمت کے مرتکب ہوگے، ناشکری کرو گے، تو پھر اللہ بہت ہی شدید عذاب دینے والا ہے، شدید عذاب پھر اس نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ اللہ رب العزت نے نعمتوں کی بڑھوتی، نعمتوں کی سلامتی، نعمتوں کی جو برکت ہے اس کو مخفی رکھا ہے شکر کے اندر، اور نعمتوں کے اندر بے برکتی ہے، نعمتوں کے اندر غیر یقینی ہے، اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے ناشکری کے اندر۔ اگر امت چاہتی ہے، آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے اس کو اللہ اکمل کر دے، اللہ اس کو دوام بخش دے، میں ہنڈاؤں اور میری نسلوں کو بھی ہنڈانا نصیب ہو، تو شکر کرتے جاؤ، شکر کرتے جاؤ۔ پہلے شکر کیا ہوگا؟ لسانی، زبان سے، قولن الحمدللہ 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 علی کل حال۔ تو اب جب آپ زبان سے یعنی قولن آپ شکر ادا کرتے جائیں گے، کچھ وقت کے بعد جب اس ذکر کی تاثیر آئے گی، اس عمل کی تاثیر آئے گی، تو انشاءاللہ فعلاً بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ جب قولن اور فعلاً، قولن اور فعلاً، ظاہر اور باطن جب ایک ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ اللہ اس سے بھی دے گا، اللہ گھر سے بیماریاں بھی نکالے گا، اللہ مالی تنگ دستی کو بھی نکالے گا، اللہ لڑائی جھگڑے کو بھی نکالے گا، اگر جادو ٹونا ہے اللہ وہ بھی نکالے گا، یا دیگر جو ہمارے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں زندگی کے، کسی بھی طرح کے مسئلے میں آپ ہیں، اللہ اس سے بھی نکال دے گا، جب ہمارا ظاہر اور باطن الحمدللہ کہنا شروع کر دے گا، یعنی قولن بھی اور فعلاً بھی ہم الحمدللہ کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوگی؟ زبان سے۔ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ زبان سے۔ اس کے برعکس جب انسان فعلاً یا قولن ناشکری شروع کر دے گا، جو کچھ ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اب میں 2-3 دلیلیں دیتا ہوں اور آج کی بات انشاءاللہ مکمل ہو جاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کا ایک امتی دوڑا دوڑا آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے کلیم کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ عرض کی کہ جب آپ کا اللہ سے کلام ہو تو میرا بھی ایک پیغام پہنچا دیجیے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا مال و متاع دیا ہے، توجہ ہے، اتنا مال و متاع دیا ہے کہ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا، اتنی بکریاں ہیں، اتنے جانور ہیں، اتنا ریوڑ ہے، اتنی اللہ نے مجھے دنیا دے دی ہے کہ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا، مجھے اللہ سے راز و نیاز کرنے کا وقت نہیں ملتا، بیوی بچوں کو دینے کا وقت نہیں ملتا، اپنی ذات کو دینے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو پھر میں کیا کروں، کیا کہوں اللہ کو؟ عرض کی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہنا کہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں التجا کر رہا تھا کہ تو نے مال اتنا دے دیا ہے کہ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا، میرے مال کو تھوڑا کر دے، میرے مال کو تھوڑا سا کم کر دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تیرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا، پھر جو رب کا امر ہوگا تیرے تک پہنچا دوں گا، بات ختم ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ایک امتی اور آگے کھڑا تھا، اس نے پوچھا اے اللہ کے کلیم کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں اللہ سے کلام کرنے کے لیے۔ اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے کلیم جب آپ رب سے ہم کلام ہوں تو میرا ایک پیغام تو پہنچائیں۔ ہاں جی، کیا پیغام پہنچائیں؟ کہ اللہ نے مجھے اتنی تنگ دستی میں رکھا ہوا ہے کہ میرے برے دن کب ختم ہوں گے، میرے برے دن کب ختم ہوگی۔ اب یہاں میں بات روک کے آپ کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب 25 سال ہو گئے ہیں وظیفے پڑھ پڑھ کے، سانوں بھی دسو نا ساڑھے پیڑے دن کدوں ختم ہوں گے۔ حضرت صاحب 20 سال سے وظیفے کر رہا ہوں، 10 سال سے وظیفے کر رہا ہوں، 5 سال سے وظیفے کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب ہمارے گھر کو بیماریوں نے دیکھ لیا ہے، پریشانیوں نے دیکھ لیا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں، ہم مصیبت میں پھنسے ہیں، یہ کالی رات کب ختم ہوگی؟ جو رجت میں پھنسے ہیں، وظائف کی دنیا میں پھنسے ہیں، مصیبتوں میں پھنسے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ واللہ عالم ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے، معاذ اللہ، یہ کفریہ فکرے بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے سے پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہے،
اللہ ناراض ہو گیا ہے، بلاؤں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے، مصیبتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے. یہ حضرات توجہ رکھیں. تو اللہ رب العزت نے اب وہ شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اللہ نے مجھے اتنی تنگ دستی دی ہوئی ہے کہ 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے. اللہ سے یہ پوچھ کے آنا کہ میرے ساتھ کیا ناراضگی ہے کہ تو نے مجھے اتنی قلیل دنیا دی ہوئی ہے کہ میں بڑی تنگی والی زندگی بسر کر رہا ہوں، میری یہ کالی رات کب ختم ہوگی. اب دونوں کا پیغام لے کے، موقف لے کے یا سوال لے کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پہنچے. جب ہم کلام ہو گئے، راز و نیاز ہو گئی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کا پیغام رب کی بارگاہ میں پہنچایا. اب آپ سنو، اللہ رب العزت نے آواز دیا، میرے کلیم جو پہلا شخص ملا جس نے کہا کہ اللہ کو کہنا کہ میری دنیا کم کر دے، اس کو جا کر کہنا اگر تو چاہتا ہے کہ جتنی دنیا میں نے تجھے عطا کی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے تو میری ناشکری شروع کر دے، دنیا خود ہی کم ہو جائے گی. میری ناشکری شروع کر دے، اپنی زبان کے اوپر گلے لیا، دنیا تیری خود ہی کم ہو جائے. کوئی ورد وظیفہ، کوئی 55 روپے دا رسالہ یا 5 سورتیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی الٹیاں سیدھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف کیا کر دے؟ ناشکری شروع کر دے. تیرا رزق، تیرا مال خود بخود ہی جو کیا ہے دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا. اور دوسرا شخص جس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا کچھ نہیں ہے، مجھے تنگ دستی میں رکھا ہوا ہے، اس کو جا کر کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تیری نعمتوں کو جو میں نے پہلے دی ہیں ان کو بھی بڑھاتا جاؤں گا اور مزید بھی عطا کرتا جاؤں گا. اب آجو قرآن میں، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ ان عذاب لشدید، جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے جاؤ گے میں بڑھاتا جاؤں گا، مزید دیتا جاؤں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میں نے تمہارے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا بھی اجیرن کر دوں گا اور آخرت پہ تمہاری خراب ہی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. اب دونوں اشخاص جو ہے وہ منتظر ہیں، رستے میں کھڑے ہیں کہ ہمیں کیا جواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے. پہلا شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے کلیم، میری بات پہنچائی تھی، میری بات پہنچائی تھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے تیری بات پہنچا دی. عرض کرنے لگا اللہ نے پھر کیا کہا، میرے بارے میں کیا حکم دیا؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق کے اندر، تیرے مال کے اندر کمی ہو جائے تو تو ناشکری شروع کر دے، تیرا مال کم ہوتا جائے گا. وہ ایک دم لرز گیا، اے اللہ کے کلیم، اللہ کی عطا اور میں اس پہ ناشکری شروع کر دوں، میں ناشکری شروع کر دوں؟ اللہ مجھے دے رہا ہے تو میں نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، میں اس کی ناشکری کیسے ادا کر دوں؟ میں نے تو ویسے کہا ہے کہ میں شکر بھی ادا کرتا رہوں لیکن تھوڑا سا مال کم کر دے تاکہ مجھے سنبھالنا آسان ہو، میں اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالوں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی وقت نکالوں اور اپنے لیے بھی وقت نکالوں. اب میں سارا دن دنیا کے ساتھ الجھا رہتا ہوں، مجھے وقت نہیں ملتا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں ناشکری شروع کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو رب نے فوراً آواز دی، موسیٰ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے ناشکری نہیں کرنی تو اس کو بتا دو، پھر مال کم بھی نہیں ہو سکتا، پھر مال کم بھی نہیں ہو سکتا. زمانے کے سارے جادوگر مل کے بھی تعویذ گنڈا کریں تو تیری ہٹی بند نہیں ہو سکتی. اب میں کہتا ہوں، میں لے آؤں ان کو، سب کو، ان دکانداروں کو، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں جی ہمارے پہ فلاں نے جادو کر کے ہمارا رزق باندھ دیا ہے، یا جو یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ہمارا رزق باندھ دیا ہے، انہوں نے پالما میں لمیاں تے طبیعت میں کر دما بالکل پدری، کہ سارا زمانہ مل کے بھی اب تیرا رزق کم کرنا چاہے تو رزق کم نہیں ہو سکتا. اللہ بڑو جب ہم ناشکری شروع کر دیتے ہیں تو اللہ ڈاکو کو بھیج دیتا ہے، اللہ جادوگر کو بھیج دیتا ہے. کیوں؟ ناشکری میں اللہ نے رزق کو کم کرنا ہے. تو جو آپ کو یہ کہے یا جو آپ میں سے سن رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مالی تنگ دستی ہے، سمجھ جاؤ یہ اللہ کا ناشکرہ ہے، یہ ناشکرہ ہے. کیوں؟ مالی تنگ دستی آتی ہی ناشکری کی وجہ سے. یعنی مالی تنگ دستی کی جب کئی وجوہات ہیں، ان میں جو تمام جب وجوہات کو اکٹھا کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ناشکری. جس طرح رب فرماتا ہے
वमन अरादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा। जब तुम मेरे जिक्र से आराज करोगे, मुंह मोड़ोगे, मैं तुम्हारी माईशत को तंग कर दूंगा। फिर कल क़यामत के दिन जब मैं उठाऊंगा तो तुम्हें औंधे मुंह उठाऊंगा, अंधा उठाऊंगा। जब रब के जिक्र से मुंह मोड़ लिया तो क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दिया तो अल्लाह माईशत को क्या कर देगा? तंग कर देगा। तो जिसको आप देखो कि वो कहता है कि रोटी बहुत थोड़ी है, हमारा गुजारा नहीं होता, रोटी बहुत थोड़ी, हमारा गुजारा नहीं होता, फलां वजीफा पढ़ लें, फलां तवीज़ गंडा कर लें, फलां रसाला पढ़ लें, फलां चैनल से मैं कोई अमल ले लूं, समझ जाओ कि ये बहुत बड़ा बदबख्त है और बहुत बड़ा ये नाशुक्र है, बहुत बड़ा नाशुक्र है। अब आप जो मैं बातें कह रहा हूं अब सुन ले। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको फारग कर दिया, दूसरा शख्स आ गया, उसने आकर कहा कि मेरे बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब फरमाता है कि मैंने तुझे जो दिया है कभी तुमने मेरे दिए का शुक्र अदा किया है? जो मैंने तुझे दिया है कभी उस तरफ मतवज्जे हुआ है कि तुझे मैंने क्या क्या दिया हुआ है? और कभी तूने सोचा है कि मैंने तुझे आंखें दी हैं, हाथ पांव दी हैं, सेहत दी है, बीवी दी है, बच्चे दिए हैं, घर बार दिया है, अगर मैं वो भी ले लूं तो कौन है तुझे वापस लेके देने वाला? अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसक रिज़्क़ा बल लज्जू फ़ी उतूविन व नुफ़ूर। अगर अल्लाह ही रिज़्क़ थोड़ा कर दे तो फिर कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ खुलवा के दे या तुम्हें रिज़्क़ तुम्हारा बढ़ा दे? फिर कौन है? अल्लाह ललकार रहा है, अल्लाह चैलेंज कर रहा है, अल्लाह चैलेंज कर रहा है कि अगर मैं ही तेरा रिज़्क़ जो है वो कम कर दूं फिर कौन है तेरा रिज़्क़ बढ़ाने वाला? तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा उसको कहो कि अपने आप को अपनी आंखों से ना देख, अपने आप को उसकी आंखों से देख जो मेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुझे मैंने क्या क्या दिया हुआ है। जब मैंने तुझे इतना दिया, जागते रहिएगा, जब मैंने तुझे इतना दिया इस पे तूने मेरा शुक्र अदा नहीं किया, जब मैं तुझे इतना दे दूंगा तू तो फिरौन बन जाएगा, फिरौन बन जाएगा। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, ज़रा अपने अपने इलाके में पहुंचो, अपने अपने ख़ानदानों में, गली महल्लों में पहुंचो, जहां से आप तशरीफ़ लेके आए। सोशल मीडिया पे जो लोग सुन रहे हैं, ज़रा अपने इलाके में पहुंचो। हर ख़ानदान के अंदर, हर गली महल्ले के अंदर एक बंदा गरीब होता है, फिर उसकी औलाद बड़ी होती है या कोई भी ऐसा काम हो जाता है तो उसके पास एकदम दौलत आ जाती है। पहले बहुत गरीब होते हैं, फिर एकदम दौलत आ जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? नदौलती है, ऐसे कहते हैं ना, नदौलती, यानी नई नई दौलत आई होती है। फिर वो जड़ी अन्नी पांदे नहीं उधरा ज़हन चला क्या उधरा आ रहा है ज़हन में कुछ। हर खानदान में एक आध होता है, गली मोहल्ले में एक आध फिल्म जरूर होती है। जो ही उनके पास पैसा आता है तो वो क्या करते हैं? अन्नी पा देते हैं, फट्टे चौक दे देने। आज के दौर में देख लें, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, गरीब घरों के लोग, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरह वो वायरल हो गए, तो आज उनके पास पैसा आ गया है तो वो क्या बेहयाई फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे मुझे कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। कैसी लंबी लंबी छोड़ते हैं, ढींगे मारते हैं, मैंने इतना करोड़ कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया, मैंने घर बना लिया, मैंने क्या फलां कर लिया। फैमिली कंटेंट बेच बेच के बेगैरत अपने आप को जो है वो रईस साबित करते हैं। आईफोन पकड़ के, गाड़ियां दिखा के, अपनी बीवी बच्चे दिखा के बेशर्म लोग अपने आप को खानदानी जाहिर करते हैं और अपने आप को रईस जो है वो जाहिर करते हैं। लेकिन जो समझने वाला उसे मालूम नहीं है कि ये कल तक जो थे ये एक एक टुक्कर के मोहताज थे, ये अपना खानदान नहीं जाहिर कर रहे, ये अपनी औकात दिखा रहे हैं कि हम नदौलती हैं, नदौलती हैं। तो अल्लाह ने यही बात जो है वो दूसरे शख्स को कही कि मैंने तुझे इतना दिया है, इस पे तो शुक्र अदा नहीं कर रहा। अगर मैं मोगा खोल दूंगा तू तो फिरौन बन जाएगा, तू तो फिरौन बन जाएगा। तो अल्लाह, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मेरी नेमतों को बढ़ाए, मेरी ज़रूरतें जो हैं वो आसानी से पूरी हो जाए, मेरा रिज़्क़ जो है वो बढ़ जाए, उसमें बरकत हो, रहमत हो, सलामती हो, तो फिर दिन रात उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा तवज्जो रखनी है, मैंने कहीं लजा के चोट लगानी है शाफी ने। अगर आप ये भूल के पिछली वाली बातें, फिर मज़ा नहीं आना बयान का।
اٹھتے بیٹھتے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر ہم اپنی نعمتوں کے اندر برکتیں چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری نعمتیں جو ہے وہ اکمل ہو جائیں، اللہ ان کو دوام بخش دے، میں بھی ان کو استعمال کروں، میری آنے والی نسلیں بھی ان کو استعمال کریں، اگر یہ چاہتے ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں بھی اللہ ان میں سے بھی برکت اٹھا لے گا۔ اے سی گھر میں لگا ہوا ہے، کبھی خراب ہے کبھی چل رہا ہے، گھر میں فریزر ہے، نعمت ہے لیکن خراب ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، اولاد کی نعمت ہے، کوئی پڑھ نہیں رہا، کوئی نافرمان ہے، کوئی کماتا نہیں ہے، بیٹیوں کی رحمت ہے گھر میں، اللہ نے وہ دی ہوئی ہے بیٹیاں، لیکن کیا ہے، کوئی بس نہیں رہی، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، تو کسی کو طلاق ہو گئی ہے، کوئی لڑ کر آئی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ان نعمتوں ان رحمتوں کے ساتھ رحمت یا نعمت، یہ نعمتیں رہ گئیں، برکتیں رہ گئیں، سلامتی رہ گئی، اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کو عذاب بنا دیا، عذاب بنا دیا۔ آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بیوہ ہو کے نہ بیٹھی ہو، جس میں کوئی طلاق لے کے نہ بیٹھی ہو، جس میں کوئی روٹ کے آ کر نہ بیٹھی ہو، یا جس کو کسی نے مار پیٹ کے نہ نکالا ہو، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں ایک آدھ بچہ ان کا فیملی ان کی سیٹ نہ ہو، چاہے بہو بیٹے کی نہیں بن رہی تو چاہے بیٹی والے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی وہاں سکھی نہیں ہے، جس گھر میں بہو بیٹی کی نہیں بن رہی تو کسی کی وہ بہو ہے اور کسی کی وہ بیٹی ہے، تو بیک وقت کیا ہے؟ دو خاندان سولی پر لٹکے ہوئے ہیں۔ تو کوئی گھر ایسا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے قولن اور فعلن اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، کم و پیش کم و پیش۔ آگے سنیں، اللہ رب العزت ہماری بدبختیوں کو خوش بختی میں کیسے بدلتا ہے۔ اب ذرا وہ لوگ توجہ کریں جو میں نے ابھی کہا، جو کہتے ہیں اسی معاذ اللہ پتہ نہیں اللہ دا کی وگاڑے آئے، ساڈے تے پیڑے دن ختم ہوندے ہی نہیں، اے جڑے ڈائلاگ مار دے نے اے ذرا اگے آ جان۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ بنی اسرائیل کا جو فلاں شخص ہے، یہ تیری اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ دو تین فکریں بڑی توجہ کے ساتھ سننے ہیں۔ یہ جس بات نے آپ کو گمراہ کیا ہوا ہے اور اللہ پہ آپ بہتان باندھتے ہیں، کفر یا کلمات بولتے ہیں، انشاءاللہ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو سارا مضمون بھی سمجھ آ جائے گا، اور ابھی اور اسی وقت آپ توبہ بھی کر لو گے کہ آج کے بعد میں نے ایسے کفر یا کلمات نہیں بولنے، دنیا تو پہلے ہی میری برباد ہوئی ہے، میں ایمان بھی دے بیٹھوں گا۔ اگر اسی حالت میں میں دنیا سے چلا گیا تو سیدھا ٹاپو ٹاٹ نان سٹاپ جہنم کے اندر۔ جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر درمیان میں تو سٹاپ آنا ہی نہیں، سیدھا پھر جو ہی تنیاں باندھیں گے تو پیک کر کے سیدھا جہنم میں انشاءاللہ العزیز، اگر یہی حالت رہی توبہ نہ کی تو۔ اب بنی اسرائیل کا شخص ہے، وہ دن رات اتنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، فلاں جو بنی اسرائیل کا شخص ہے جو دن رات تیری عبادت کے اندر مشغول ہے، مجھے اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کا مجاہدہ، اس کا اللہ اللہ کرنا اتنا پسند آیا ہے کہ سونے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب جاگ رہی ہے، میں نے کیا کہا؟ دو تین فکریں ہیں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے عرشوں سے آواز دی، جبریل میلا پر جان تو پہلا لوہے محفوظ تے چاتی ماردہ جاویں۔ تو کہہ رہا نا میں نے ملنا ہے تو ملا، لیکن کیا کرنا ہے؟ اس کو ملنے جانے سے پہلے لوہے محفوظ میں جو میں نے اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھتے جانا۔ جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے پرواز کرتے ہیں، لوح کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لوح میں جا کے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بدبخت ہے۔ نیچے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، اپنا عبادت ہو رہی ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے اور ساری رات اللہ کو سجدے کرتا ہے۔ عرش والے نے اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ تو بدبخت ہے، تو آخری وقت پہ ایمان کے بغیر مرے گا، یعنی تیرے سے ایسی کوئی خطا ہو جائے گی کہ تیرے سارے کیے پہ پانی پھر جائے گا۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نیچے آیا، اس شخص کے پاس میں گیا، اس شخص کو جا کر جب میں نے سلام کرنے کے بعد کہا کہ تو زمین پہ اتنی عبادت کر رہا ہے حالانکہ تو بدبختوں میں سے ہے، تو مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس نے سنا نہیں ہے، تو میں نے تھوڑی سی بلند آواز کے ساتھ کہا کہ اے شخص، تو زمین پہ اتنی عبادت کر رہا ہے، اتنی ریاضت کر رہا ہے کہ مجھے رشک آ گیا۔ نوریوں کے سردار کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے رشک آ گیا کہ میں تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں، تو میں اللہ سے اجازت لے کر تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں لوح میں دیکھ کر آیا ہوں کہ تیرے نصیبوں کے اندر، تیری تقدیر کے اندر اللہ نے بدبختی لکھی ہے اور تو زمین پہ اتنی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا الحمدللہ۔ پہلی بار تو اس نے جواب نہیں دیا، دوسری بار اس نے کیا جواب دیا؟ الحمدللہ۔ جب اس نے کہا نا الحمدللہ، تو جبریل امین علیہ السلام کانپ گئے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ تو بدبختوں میں سے ہے اور تو اس کے اوپر الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جس لائق سمجھا ہے وہی میرے لیے لکھ دیا ہے، تو میرے رب سے زیادہ اچھی تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ جو اس نے لکھا ہے میں اس پہ کہتا ہوں الحمدللہ، جو اس نے لکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے میرے مقدروں میں غربت لکھی ہے تو الحمدللہ، اللہ نے میرے مقدروں کے اندر آسائشیں لکھی ہیں تو الحمدللہ، امارت لکھی ہے تو الحمدللہ، ذلت لکھی ہے تو الحمدللہ، عزت لکھی ہے تو الحمدللہ، جادو لکھا ہے تو الحمدللہ، اولاد کی نعمت لکھی ہے تو الحمدللہ، نہیں لکھی تو الحمدللہ۔ جو بھی اللہ نے لکھا ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی اچھا لکھنے والا نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام یہ سارا کلام سن کے حیرت زدہ ہوئے اور واپس چلے گئے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ گئے تو جبریل علیہ السلام انہوں سوچی پے نے، سونے کنج کنج دے تو بندے بنائے نے، تو نے اپنے خلیفے کو کیا کیا عطا کیا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو بدبخت ہے، جس نے کفر پہ مرنا ہے، وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ تیری رضا پہ اتنا راضی ہے، تیری رضا پہ اتنا راضی ہے، جبکہ میں نے اس کو منکشف بھی کر دیا، بتا بھی دیا کہ تیری موت جو ہے وہ ایمان کے بغیر ہونی ہے، لیکن وہ تیری رضا پہ اتنا راضی ہے۔ اب جبریل علیہ السلام سوچی پے نے، میرے رب نے آواز دی، جبریل جانے سے پہلے کہاں گیا تھا؟ عرض کی یا اللہ لو تے چاتی مارن گیا سی۔ رب نے فرمایا پھر ہن آ گیا ہے دیکھ چاتی ہون مارا، ایک بار جا کے لو نو دوبارہ دیکھا۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں لو کو دیکھنے کے لیے گیا تو اللہ نے تقدیر کو بدل دیا تھا، اللہ نے بختی کے اوپر لکیر پھیر کے اس کا نام جو ہے خوش بختوں میں لکھ دیا تھا۔ کس عمل سے ملا تھا؟ الحمدللہ، چہل کاف نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا میں نے آپ کو ایک موڑ پہ لا کر آپ کو چوٹ مارنی ہے، رسالہ نہیں تھا، کوئی درمیان میں ڈبہ پیر، کوئی مداری نہیں تھا، سمجھ آ گئی؟ نہ دعا حزب البحر تھی، نہ دعا سیفی تھی، نہ 1.25 مرتبہ آیت کریمہ تھا، نہ اس طرح کے اور دیگر اوراد و وظائف تھے۔ عمل کیا تھا؟ الحمدللہ۔ اے اللہ تو اگر جہنم میں ڈال کے راضی ہے میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اگر جنت میں رکھ کے راضی ہے تو میں جنت کے اندر رہ کر میں راضی ہوں، یعنی جس حال کے اندر تو رکھے دنیا میں یا آخرت میں میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ تو اللہ نے جب بندے کو بنایا اس کی تقدیر میں کیا تھی؟ بدبختی لکھی، لیکن وہ قادر مطلق ذات ہے، لکھنے والا بھی ہے تو بدلنے والا بھی وہ ہے، بدلنے کسی اور نے ہے۔ تو رب نے جب اس کو توفیق دے دی الحمدللہ کہنے کی تو اللہ نے اس کی بدبختی کو بھی دور کر دیا۔ اب میں نے کیا کہا تھا؟ جو رونا روتے ہو، ساڈے گھروں جادو نہیں نکلدا، ساڈے گھروں بیماریاں نہیں نکلدیاں، ساڈیاں کڑیاں دے رشتے نہیں ہوندے، ساڈے منڈے نشئی ہو گئے، آوارہ ہو گئے۔ ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانکو، دن رات نشکری کتنی کرتے ہو، اور اگر اللہ سے مانگتے بھی ہو تو اس ذریعے سے نہیں مانگتے جو اللہ کو پسند ہے، اس عمل کے ذریعے نہیں مانگتے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے کہا ہے 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھ، اللہ نے کہا ہے چوتھا کلمہ 1.25 لاکھ پڑھ، اللہ نے کہا ہے یا جبارو یا قہارو 1.25 کروڑ پڑھ، اللہ نے کہا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ میں کتنی بار کہتا ہوں کہ اگر یہ دروازہ یہ ہے خانقاہ کا
تو ہم آنے والے کو ہم کہیں گے بھئی ادھر سے آ، وہ آ کے ادھر کھڑا ہو جائے اور کہ جی میں خانقاہ کے پاس کھڑا ہوں، تو کیا وہ اندر آ سکتا ہے؟ تو اللہ والو جب فی زمانہ پیروں کے پیچھے چلو گے یہ تمہیں وہاں گمراہ کر کے ماریں گے کہ واپسی کا رستہ تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ جو آج اجڑ گئے ہیں، جنہیں اپنا اجڑنا شافی کی زبانی سمجھ آ گیا ہے، انہیں پوچھو کہ ان کے ساتھ پیروں نے کیا کیا ہے، رسالے نے کیا کیا ہے، پنج صورتیں نے کیا کیا ہے۔ جو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے کیا ہو جاتا ہے، قرآن سے کیا ہو جاتا ہے، میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ قرآن وظیفوں کی کتاب بن کر آیا ہے کہ تم جس آیت کو نکالو اور اس کو وظیفہ بنا لو، جس صورت کو اٹھاؤ اس کو وظیفہ بنا لو؟ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے موجود ہیں کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ کو یہ بات نہیں پسند، اللہ کو یہ رستہ پسند ہے، اللہ کو یہ رستہ پسند نہیں ہے، تو ہمیں نئے راستے بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں راضی ہوتا ہوں الحمدللہ سے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھنے کی؟ اب آئیے کھوپڑی شریف میں کوئی بات، مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے چہل کاف کرنے کی؟ کام تو میں نے سیدھا کروانا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے الحمدللہ کا ذکر کر، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ کیا ہے، میں تیری حفاظت بھی کروں گا، میں سلامتی بھی دوں گا، میں برکت بھی دوں گا، اور میں تجھے زمانے میں عزتیں دے کر بھی دکھاؤں گا۔ اگلی اور آخری بات، ولیوں کے امام مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ نصر نے یعنی بخت نصر نے حضرت دانیال سلام اللہ علیہ کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں کے اندر 5 دن رکھا اور آپ کے اوپر بھوکے شیر مسلط کر دیے، یعنی 2-3 دن کے جو بھوکے شیر تھے ان کو اندر چھوڑ دیا۔ اندر کنویں کے اندر کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے حضرت دانیال سلام اللہ علیہ، اور اوپر کون چھوڑ دی؟ کن کو چھوڑ دیا؟ بھوکے شیروں کو۔ تو بھوکا شیر جو ہے وہ چھوڑے گا، وہ تو کوئی چیز بھی ہوگی تو اس نے تو کھانی ہے۔ 5 دن کے بعد دانیال السلام علیہ کو جب بادشاہ نے حکم دیا اپنے کرندوں کو کہ ان کو نکالو، ان کا پتہ کرو کہ وہ کس حال کے اندر ہے، وہ کس حال کے اندر ہے۔ اللہ والو اب آپ کے ذہنوں میں بھی تصور آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی انسان اندر ہو 5 دن شیروں کے ساتھ اور شیر بھی ہوں بھوکے، تو 5 دن کے بعد تو اس کے ہڈیوں کے نشان بھی نہیں ملنے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی ہڈی کا ٹکڑا بھی نہیں ملنا 5 دن کے اندر۔ کیوں؟ وہ کھا لیں کہ پہلے بھوکے ہیں تو دوبارہ ان کو بھوک لگے گی، کوئی ہڈی کا اتنا ٹکڑا رہ بھی گیا انہوں نے وہ بھی کھا دینا، تو نشان بھی نہیں ملے گا، نشان بھی مٹ جائے گا۔ جب بادشاہ کے کرندے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دانیال سلام اللہ علیہ کے پاؤں کو شیر جو ہے وہ چاٹ رہے ہیں، شیر چاٹ رہے ہیں، ان کے اوپر تھرتھلی مچ گئی، ان کے اوپر رکت طاری ہو گئی، ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ تو دوڑے بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ کو جا کے کہا او بھائی ادھر تو معاملہ ہی کوئی اور ہے کہ وہ تو آرام سے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو تخت پہ بیٹھ کے بھی اتنا مطمئن نہیں ہے، وہ کنویں میں بیٹھ کے مطمئن ہے۔ وہ تو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر ان کے تلوے جو ہے وہ چاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ان کو نکالو، یعنی حضرت دانیال کو نکالو۔ جب اللہ کے نبی کو نکالا گیا اور دربار میں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے شیروں نے کیوں نہیں کھایا، کیا راز ہے؟ بس وہ بات آج کا بیان ہے، آج کا پیغام ہے۔ حضرت دانیال سلام اللہ علیہ نے کہا کہ جو بندہ کیا ہے، مزہ نہیں آ رہا، جو بندہ رب کی تعریف پہ لگ جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت پہ لگ جاتا ہے۔ جب تو نے مجھے کنویں میں پھینکا تو میں رب کی تعریف میں لگ گیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اے اللہ تو شیروں کے سامنے ڈال کے بھی اگر راضی ہو جاتا ہے تو میں راضی ہوں۔ تو نے زکریا کو 2 ٹکڑے کروایا تو زکریا نے انکار کیا، وہ تیری رضا پہ راضی رہے۔ تو اگر تو مجھے شیروں کے سامنے ڈلوا کے تو راضی ہوتا ہے تو میں راضی ہوں۔ تو نے یوسف کا کنویں میں پھینکوایا اور ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا، تو کوئی نبی تیری رضا کے خلاف گیا ہے؟ تو اے اللہ میں بھی تیری رضا پہ راضی ہوں، تو میں کدھر لگ گیا؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو رب کی تعریف پہ لگ جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت پہ لگ جاتا ہے۔ اور ہم کدھر لگ گئے؟ ہم لگ گئے 5 صورتہ کے پیچھے۔
کہ روپیے لگے نے 55 تے سارے پڑھو، سارے گھر والے پڑھو، کوئی عمل کرے، کوئی عمل کرے تاکہ ساڑی ذرا جلدی کٹ جائے۔ نہیں، کوئی عمل کرو، کوئی عمل کرو تاکہ سارے جلدی مر جائیے۔ یہ تو شافعی نے پھر 2023 میں بے نقاب کیا ہے کہ جن کے گھر میں رسالہ گھس گیا، اوراد و وظائف کی کتاب گھس گئی، جس گھر کے اندر کوئی عامل، کوئی پیر گھس گیا، بس اس کی ایسی نحوست آئے گی کہ تیری 7 نسلیں پھر بھگتیں گی، تیری 7 نسلیں بھگتیں گی۔ پھر لوگوں کو بات تھوڑی سی سمجھ آئی، پھر کہنے لگے حضرت صاحب چلیں مان لیتے ہیں یہ سب کچھ غلط ہو گیا ہمارے سے، وظائف تو ہم نے کیے ہیں، تو 7 نسلوں کو سزا کیوں ملے گی؟ 7 نسلوں کو سزا کیوں ملے گی؟ میرے کملی والے کی زندگی پڑھنا ذرا جا کے، میرے کملی والے کی زندگی پڑھنا ذرا جا کے، کہ جس کو دعا لگ جاتی ہے، جس پہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ اس کی 7 نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ اس کی 21 نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ تو روحانیت کا عدد کیا ہے؟ 7۔ جاگتے رہیے گا، روحانیت کا عدد کیا ہے؟ 7۔ کل روحانیت، پوری کائنات کی جو روحانیت ہے وہ 7 کے گرد گھومتی ہے، تو شیطانیت کدھر گھومے گی؟ 7 کے ساتھ، کیونکہ روحانیت کا عدد 7 ہے تو مخالف بھی آئے گا 7 کے ساتھ، تو 7 نسلوں تک یہ کام چلے گا۔ اب میں سادہ سی مثال بھی دے دیتا ہوں تاکہ عوام کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ اگر آپ نے غلط وظائف کیے ہیں ماں باپ نے، تو بچوں کے ذہنوں میں اب یہ بات آتی ہے کہ قصور ماں باپ کا ہے، ہم کیوں بھگتیں؟ قصور ماں باپ کا ہے، ہم کیوں بھگتیں؟ ماں باپ حرام کما کر لے کر آتے ہیں، کھاتے تم بھی ہو۔ ٹھنڈی اے سی کی ہوا سے لطف اندوز تم بھی ہوتے ہو۔ جو تمہارے ہاتھوں میں آئی فون ہے، یہ ابے کی رشوت کی کمائی ہے، یہ ابے کی حرام کی کمائی سے آیا ہوا ہے، تو تم اس سے لطف اندوز ہوئے ہو۔ تو جب باپ سے فائدہ اٹھایا ہے، یا ماں کماتی ہے یا بڑے کماتے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا ہے، تو پھر فائدے کے اندر تم شراکت دار ہو، تو نقصان کے اندر بھی تم حصے دار ہو، نقصان کے اندر بھی حصے دار ہو۔ پھر ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ ایک گھر غریب ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے، ان میں کوئی بچہ پڑھ جاتا ہے یا یورپ چلا جاتا ہے، دبئی چلا جاتا ہے، وہاں جا کے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ پیسہ کماتا ہے، تو سب بہن بھائیوں کی غربت ختم ہوتی ہے۔ اب وہ خاندان کیا ہوتا ہے؟ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر آگے اگلی نسل بھی جو ہے وہ کئی نسلیں سمر جاتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک خاندان اچھا بھلا کما رہا ہے، کھا رہا ہے، مستحکم خاندان ہے، خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں کوئی نشئی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی قاتل پیدا ہو جاتا ہے، وہ قتل کر دیتا ہے، تو سارا خاندان تھانے کچہریوں میں اجڑ جاتا ہے، پیسہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہو کہ قتل تو اس نے کیا، تو سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے رشتوں کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے سکھ بھی سانجھے ہیں اور ہمارے غم بھی سانجھے ہیں۔ اگر ہم خوشیوں میں حصے دار ہیں تو ہم غموں میں بھی حصے دار ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جب عبادت کر رہے ہیں تو تم عبادت میں بھی شریک ہو۔ جب تمہارا باپ نماز پڑھتا ہے تو اس کے نفع اولاد کو بھی دیتا ہوں، تمہاری ماں نماز پڑھتی ہے تو اس کے نفع اولاد کو بھی دیتا ہوں، جب باپ نافرمانی کرے گا اس کی نحوستیں اولاد کو بھی دوں گا، اولاد کو بھی دوں گا۔ اب ساری کہانی سمجھ آ گئی؟ تو اللہ جب ہم نے غلط رستے کا انتخاب کر لیا، یا پیروں نے ہمیں لالچ دے کے اس طرف جو ہے وہ دھکیل دیا، تو اس کا انجام کیا ہوا ہے کہ آج گھر گھر کے اندر آگ لگی ہے، آج گھر گھر کے اندر آگ لگی ہے۔ لوگ پڑھتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں اور مرتے جا رہے ہیں۔ امت کا اتنا اعتقاد اور یقین بنا دیا ہے کہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اس بات سے نکلنے لگتے ہیں تو فوراً ان کو کیا کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ ان کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو مشکلات آئی انہوں نے یہ پڑھا تھا؟ ادھر ان کو آنے ہی نہیں دیتے۔ کتنے بیانات کے اندر میں دلائل دے چکا ہوں کہ کون سی مصیبت ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نہیں آئی، کون سی پریشانی ہے جو صحابہ کے اوپر نہیں آئی۔ کسی ایک صحابی رسول نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا ہو، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر گٹھلیاں دی ہوں، حالانکہ مدینہ کی گٹھلیاں ہیں،
کھجوریں وہاں کی ہیں، تو صحابہ بھی وہاں، مین پاور بھی ہے، تو آپ نے کہا وہ سارے مل کے 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھو. یا بدر کے اندر کڑا وقت تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آیت کریمہ پڑھو. اللہ کے نبی نے کیا پڑھا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ کا محبوب اللہ سے اس کڑے وقت کے اندر مدد مانگ رہا ہے جمالی دعا کے ذریعے، جمالی عمل کے ذریعے. امت کہندی ہے نہیں، 4 چھتر ہی نہ ہون تے مزے کوئی نہیں آندا. ہم اللہ سے مدد مانگیں گے جلالی عمل کے ذریعے. تو جب ہم اپنے طریقے ایجاد کریں گے تو اللہ نے محفوظ طریقے بنائے ہیں اپنے محبوب کے. تیرا میرا یا تیرے میرے پیر کا طریقہ محفوظ نہیں ہے. اور پیر کیا گمراہ کر رہے ہیں؟ اے شافی دے وظیفیاں دے نال رجت ہوندی ہوئے گی، ساڑھے وظیفیاں نہ رجت نہیں ہوندی. اور امت ایک نمبر کی بے غیرت، ایک نمبر کی بے شرم اور ایک نمبر کی بے حس ہو گئی ہے کہ جس نے یہ فکرہ بولا اتنا بھی ایمان اندر ہوتا تو اس کو گلیوں میں گھسیٹتے کہ بدبختہ کہ تیرے اوپر الگ قرآن اترے، یا تو معاذ اللہ خدا کا بیٹا ہے کہ تیرے لیے اصول و ضوابط الگ ہیں، اللہ کے نبی کے لیے الگ ہیں، صحابہ کے لیے الگ تھے اور تیرے لیے الگ ہو گئے. کوئی قرآن پڑھے اس کے لیے معاملہ اور ہوگا، تیرے لیے اور تیرے مریدوں کے لیے معاملہ اور ہوگا. اتنا بڑا کفر بک رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اندر مر گیا ہے، اندر سو گیا ہے، اندھی تقلید کی وجہ سے اندر سو گیا ہے. تو جب ایسے سوئے رہو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر خوشیوں کے حصے دار ہو تو جب پیر کو اللہ لٹکائے گا تو پھر غموں کے حصے دار بھی ہوگے. اس لیے اللہ تمہیں ذلیل کر رہا ہے، اللہ تمہیں رسوا کر رہا ہے کہ آج نہ تمہارے پاس رزق ہے، آج نہ تمہارے پاس صحت ہے، آج نہ تمہارے پاس امن ہے اور نہ تمہارے پاس کوئی عزت ہے. یہ 4 ہی ہیں نا باتیں، یہ چاروں اللہ نے چھین لی ہیں. تو جب یہ 4 جاتی ہیں تو ساتھ 400 اور بھی لے جاتی ہیں، 400 اور بھی لے جاتی ہیں. حضرت صاحب آپ آیت کریمہ پہ اتنا بولتے ہیں، آیت کریمہ قرآن کی آیت نہیں ہے. بھائی بات آیت کی تو ہو ہی نہیں رہی، بات تو اس کو وظیفہ بنانے کی ہو رہی ہے، بات تو قرآن کی آیت کو شرائط کے بغیر پڑھنے کی ہو رہی ہے. قرآن کی تو بات ہو ہی نہیں رہی. ہم تو یہی تو روتے ہیں کہ قرآن کو قرآن رہنے دو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پہ تفکر کرو، سوچو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اس کے مطابق زندگی گزارو. قرآن اس لیے آیا ہے، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اپنی مرضی کی آیت نکالی اور اپنی مرضی سے اسے پڑھنا شروع کر دیا. اپنی مرضی کی تعداد، اپنی مرضی کا وقت، اپنی مرضی کا پڑھنے کا انداز. اچھا ہاتھ میں تسبیح ہے، ذرا جاگتے رہیے گا، ہاتھ میں کیا ہے؟ تسبیح. سامنے ڈرامہ لگا ہے، میرے پاس تم ہو، میرے پاس تم ہو. ہائے اندر ہچکولے مچن دے نے، اندر جوانی دیاں انگڑائیاں آندیاں، یاداں آندیاں نے مائیاں نو ہیں، بابیاں نو، اور آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ذرا پیچھے ہو نہیں، آگے آ گیا، الگ سین آن دیا گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ٹی وی لگا کے یوں کس گھر کے اندر خواتین مردوں نے تسبیحاں نہیں کی؟ دکان پہ اگر پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں بازار کے اندر، ان کو آنکھ مٹکا کر رہے ہیں، نظریں بد نظری کا شکار ہو رہے ہیں، اور ساتھ کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ساڈے پیر نے وظیفہ دسیا ہے کہ اے 1.25 لاکھ پڑھنا میں او پورا پہ کرنا ہے. یعنی کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی شرائط نہیں. ہمارا موضوع یہ ہے آیت کریمہ پڑھنا ثواب ہے، کم ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. پڑھو، دن رات پڑھو اگر آپ ثواب کے چکر میں. اور اگر ثواب کا جواب چاہتے ہو تو شافی ثواب کا جواب دیتا ہے اور آج کا بیان ختم ہو جاتا ہے. اگر ثواب کی بات کرتے ہو تو سنو. پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار ثواب کی نیت سے، جاگ رہے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے کہا الحمدللہ. کتنی بار؟ ایک بار. کس نیت سے؟ ثواب کی نیت سے. سنو، مجھے جو کوسنے دیتے ہو ہم ثواب کے لیے پڑھتے ہیں،
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جس نے ایک بار ثواب کے لیے کہا الحمدللہ، اللہ 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا، اللہ 1000 گناہ معاف فرمائے گا، اللہ 1000 درجات کو بلند کرے گا، اور اللہ 70,000 ایک بار الحمدللہ کہنے پہ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جو قیامت تک تیرے لیے استغفار کرتے رہیں گے، گناہ تو کرے گا، معافیاں وہ مانگتے رہیں گے۔ ہون ٹھنڈ پہ گئی ہے تمہیں دی بڑی لے کے ہمیں سناتے ہو ثواب۔ کھانا حرام کا مال، میں کیا کہتا ہوں کہ مرد لگ گئے حرام کمانے پہ، عورتیں لگ گئیں وظائف کرنے پہ، پھر میرے رب کی پکڑ ایسی آئی کہ رب نے یوں گھیر کے مارا کہ رستہ نہیں مل رہا، اتوں رب نے 2023 سے شافی نو پہ ہی تھا۔ اور اوپر سے اللہ رب العزت نے 2023 میں شافی کو بھیج دیا۔ اب شافی ان کو چوراہے میں کھڑا کر کے بھگو کے مار رہا ہے، اب ان کو واپسی کا رستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ والو، بچنے کا طریقہ اب ایک ہی ہے، چاہے پیر ہو تو چاہے پیروں کے مرید ہو تو چاہے خود پیروں کے بغیر گھر پڑھنے والے ہو، اگر تو چاہتے ہو کہ دنیا بھی سکھی ہو جائے اور آخرت میں بھی بچ جائے تو اللہ والو آج ابھی اور اسی وقت توبہ کر لو، اور وظائف کی غلامی سے، پیروں کی غلامی سے نکل کے حضور کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ دنیا بھی سکھی کر دے گا، اللہ آخرت بھی سکھی انشاءاللہ کر دے گا۔ کل کے بیان میں نے الحمدللہ پڑھنے کا یا اس عمل کا طریقہ بتایا تھا عوام الناس کی سطح پہ، کہ آپ 100 بار اس کو صبح بعد نماز فجر پڑھیں اور 100 بار جو ہے وہ آپ بعد نماز مغرب یا رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تو یہ کم از کم تعداد تھی جو میں نے پہلے بیان کے اندر کل بتا دی، تاکہ جو لوگ اتنا زیادہ پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہیں اور وہ اس عمل سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو چلو وہ کم از کم اتنا جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ آج یہ ہے کہ جو اس سے آگے روحانیت میں چلنا چاہتے ہیں، روحانیت میں آگے چلنا چاہتے ہیں، تو پہلی سطح کیا ہو گئی؟ 100 بار صبح، 100 بار شام۔ تو جو 100 کی تعداد ہے، جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو یہ کم از کم تعداد جو ہے یہ تصور کی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے۔ اب اگلی تعداد جو آپ نے پڑھنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے، ہم نے اگلا مرحلہ بھی انشاءاللہ طے کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے نام کے حروف گنیں گے۔ تو جو ہے اپنے نام کے حروف گنیں گے۔ مثال کے طور پہ میرا نام جس طرح ہے حامد شافی، تو حامد کے حروف کتنے ہو گئے؟ ہے، الف، میم، دال، حامد 4، شافی شین الف فے چھوٹی یہ شافی 4، 4 اور 4 8۔ اور میں نے کیا کہا کہ جب زکوٰۃ کی بات ہوگی، تاثیر کی بات ہوگی، تو کم از کم جو عدد ہوتا ہے وہ 100 ہوتا ہے، یہ کم از کم جو تعداد ہوتی ہے وہ 100 ہوتی ہے۔ تو میرے نام کے حروف نکلے ہیں 8، تو میں 800 مرتبہ روزانہ پڑھوں گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ میں روزانہ 800 بار۔ اس طرح کسی کا نام ہے محمد زید، تو محمد کے حروف ہو گئے 4، زید زال یہ دال، ٹھیک ہے، یہ زے یہ دال 3 وہ ہو گئے، محمد کے 4 اور 3 7، تو وہ پڑھے گا محمد زید پڑھے گا 700 بار۔ ایسے کسی کا نام ہے محمد افضل، تو محمد کے ہو گئے 4، افضل کا الف فے ضاد لام 4، تو وہ پڑھے گا 800 بار۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسے ہی کسی کا نام ہے شبانہ کوثر، خاتون ہے تو اس کا نام شبانہ ہے، شین بے الف نون ہے، 5 اس کے ہو گئے، کوثر کے 4 ہو گئے، تو شبانہ کوثر پڑھے گی 900 بار روزانہ، رات سونے سے پہلے یا بعد نماز فجر ایک وقت کا تعین کر کے آپ پڑھیں گے 900 بار۔ اب کل جو میں نے عمل بتایا تھا اس میں حصار نہیں تھا، اس میں کڑا نہیں تھا، 100 بار کے لیے کوئی حصار کوئی کڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ گئی تعداد ذرا اوپر، تو اب شیطان کا دخل ہوگا کہ یہ نہ پڑھے، اس کو نفع نہ ہو، یہ روحانیت میں نہ آئے، تو اب کیا کرے گا شیطان کہ دخل دے گا، کبھی آپ کی آنکھوں میں پانی آئے گا، کبھی یہاں خارش ہوگی، کبھی کمر درد ہوگی، کبھی کندھے درد ہوں گے، کبھی جمائیاں آئیں گی، تو اب ہمیں کیا ہوگا کہ اب ہم نے حصار کرنا ہے۔ آج کی جو نشست ہے یا جو میں نے آج عمل بتایا ہے الحمد شریف کا، یہ اب حصار کے ساتھ چلے گا۔ اب آپ خضری عمل کا پہلے حصار کریں گے، ٹھیک ہے،
خضری عمل جن لوگوں کو معلوم ہے انہیں تو معلوم ہے، جنہیں معلوم نہیں، جو پہلی بار سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں، آپ آرزو چینل پہ جائیں، وہاں پہ آپ چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کا، وہ سنیں۔ پہلے آپ خضری عمل پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے آپ اپنے نام کے حروف کی تعداد کے مطابق، مثال کے طور پہ میں پڑھتا ہوں تو میں 800 مرتبہ پڑھوں گا الحمدللہ الحمدللہ، اول و آخر جو ہے 7 بار یا 11 بار درود ابراہیم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے دنیا کے جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی مدد مانگنی ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ جو الحمدللہ یہ جو اسم اعظم ہے، اس کے کمالات، اس کے فیض و برکات سے مجھے فیض یاب فرما۔ تو کیا ہوگا کہ آپ کو ظاہری اور باطنی دونوں فائدے ہوں گے، دنیا بھی آپ کی سنورتی جائے گی اور باطن بھی بنتا جائے گا، یا یوں آپ آسان زبان میں کہہ لیں آپ کی دنیا بھی بنتی جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بنتی جائے گی۔ دنیا میں مالی تنگ دستی ہے، جادو کا آپ شکار ہیں، گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیماریاں ہیں، قرضہ چڑھ گیا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یا جو رجت کا لوگ شکار ہو گئے ہوئے ہیں، اس مصیبت میں آگے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور الحمدللہ پڑھتے ہوئے جو رب کو پیغام دینا ہے قولن اور فعلن، اے اللہ تیری تقدیر لکھی پہ، تیری رضا پہ ہم راضی ہیں، تیرے بھیجے ہوئے حالات جیسے بھی ہیں ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ صرف طوطے کی طرح الحمدللہ 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 یہ نہیں کرنی، یہ وہ والا کام نہیں ہے۔ قولن اور فعلن جس حال کے اندر اللہ نے رکھا ہے اس حال کے اندر ہم نے کیا رہنا ہے، راضی۔ تو پھر اپنے نام کے حروف نکال کے جتنی تعداد آئے گی، جس طرح میں نے مثال دی کہ میرے نام کے حروف ہیں 8، تو میں 800 بار جو ہے ایک وقت کا تعین کر کے کڑا دے کے حسار کر کے پہلے پڑھ کے خضری عمل، ہاتھوں پہ دم کریں گے، چہرے پہ جہاں جہاں ہاتھ جاتے ہیں پورے بدن پہ ہم پھیریں گے، بدنی حسار کریں گے، پھر اپنے گھر بار کا حسار کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل 100% کامیاب ہوگا۔ جمالی عمل کے ساتھ حسار کی ضرورت خاص نہیں ہوتی، لیکن میں کیونکہ امت کو روک رہا ہوں کہ شرائط کے بغیر اس دور میں یہ فسق و فجور گناہوں کا دور ہے، شیطانیت کا دور ہے، ہم نے کوئی بھی عمل جب تھوڑی سی بھی تعداد بڑھے گی تو ہم نے حسار کے بغیر نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ جو جادو کے مریض ہیں ان کا جادو ٹوٹے گا، جو رجت کے مریض ہیں ان کے رجت کے اثرات جو وہ زائل ہوں گے، اس وہ حضرات جن کو چڑچڑا پن ہے، غصہ بہت آتا ہے، اللہ اس مصیبت سے ان کو نکالے گا۔ اگر کوئی ڈپریشن کا مریض ہے وہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو ڈپریشن سے انشاءاللہ دنوں کے اندر، ایسے دنوں کے اندر نکالے گا۔ اسی طرح بدنی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں جن کا آپ کو علم ہے، تشخیص ہو چکی ہے، یا آپ کو علم نہیں ہے، آپ ان کو لا علاج سمجھ رہے ہیں، تو جب یہ والا عمل کریں گے، ساتھ خضری عمل پڑھیں گے، پانی پہ دم کر کے آپ اس کو پئیں، کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نہائیں، اور اپنے ہاتھ پہ پانی لگا کے گیلا کر کے پورے بدن کے اوپر بھی لگائیں اگر نہا نہیں سکتے، اور اگر تھوڑی سی آسانی ہے تو ٹب کے اندر رکھ کے پانی تو اس کے ساتھ وضو کر لیں۔ اگر آج سردیاں نہا نہیں سکتے، جو ٹب کے اندر پھر پانی گرے اس کو گھر کی دیوار پہ ڈال دیں، گملے میں ڈال دیں، جہاں بھی آسانی اس پانی کو ضائع کر دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ دنیا بھی بنائے گا اور اللہ آخرت بھی عطا کرے گا۔ اب پہلا مرحلہ ہو گیا جو عوام الناس کا تھا کہ ایک تسبیح الحمدللہ کی صبح، ایک تسبیح الحمدللہ کی شام کو، اس کے ساتھ کوئی شرائط نہیں تھی، ایک بار درود پاک اول، ایک بار درود پاک آخر، درود ابراہیم، وہ ہو گیا ختم۔ آج ہم چلے ہیں آگے، تو اس کے ساتھ اب شرائط لاگو ہوئی ہیں، وہ شرائط میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دی ہیں۔ اب آگے انشاءاللہ جس دن بیان ہوگا پھر تعداد بھی بڑھے گی، شرائط بھی بڑھیں گی، طریقہ کار بھی مختلف ہوگا، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مکمل اسم اعظم الحمدللہ کا نظام جو ہے وہ امت کے اوپر کھل جائے، تاکہ امت ان اعمال سے نفع اٹھائے جن اعمال سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ جمالی اعمال ہیں، ان سے رجت نہیں ہوتی۔ آپ 1.25 کروڑ مرتبہ بھی الحمدللہ پڑھیں گے تو رجت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم اللہ والوں یہ ٹھنڈے ٹھار وظائف چھوڑ کے امت کو کدھر لگا دیا، یا کہارو ایک رات کا عمل، ان سے پوچھو جنہوں نے پڑھا ہے، کسی کا کام ویسے نہیں ہوا، دنیا بھی نہیں ملی اور رجت میں پھنس گئے، اور جن کے کام ہو گئے ہیں ہم کہتے ہیں ذرا حوصلہ کرو، کام ہونے کے بعد جو آپ کے ساتھ ہونا ہے پھر وہ زمانہ دیکھے گا، اور شافی پھر انشاءاللہ دنیا کے سامنے کھول کے رکھے گا کہ کیا ہوا ہے۔ پڑھو، ابھی وقت ہے، ابھی تو ہم الحمدللہ، پھر اس کے بعد سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، پھر استغفر اللہ، پھر درود پاک۔ ہمارے پاس تو اتنے اسم اعظم ہے، ہمیں ابھی پتہ کتنا وقت لگ جانا کھولتے کھولتے انشاءاللہ۔ جب پھر میں آؤں گا یا قہارو یا جبارو کا نظام انشاءاللہ میں کھولوں گا دنیا کے سامنے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو پہلے ہم نے سنا ہی نہیں تھا، یہ ایسے پڑھنا ہے۔
جب میں زمانے کے سامنے انشاءاللہ کھولوں گا کہ آیت کریمہ کیسے پڑھتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ آیت کریمہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ابھی دہلی دور است، ابھی ہماری وہ منزل بہت دور ہے، ابھی ہم نے لوگوں کو تیار کرنا ہے جمالی اعمال کے اوپر، تاکہ وہ اعمال ہم بتا رہے ہیں جو عام عوام الناس ہے وہ بھی کرے، جو رجت کے اندر پھنسے ہیں وہ بھی کرنا چاہیں تو وہ کر لیں۔ اپنا علاج سورہ طارق سے نہیں کر رہے، آج پہلی بار آئے ہیں تو وہ اس سے بھی اپنا علاج جو ہے وہ کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ ہمیں سنتے ہیں، اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اگر کوئی دکھی ہے تو اللہ اس کے دکھ دور عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو، گزارشوں کو، التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور وہ سب تمام حضرات جو ہمارے سے محبت کرتے ہیں، پیار بھرے اور کمنٹس، وائس میسیجز بیچتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ یہ محبتوں کا سلسلہ ہماری نسلوں تک تا قیامت جاری اور ساری رکھے۔ جو اللہ رب العزت سے ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سلسلہ عالیہ قادری شافیہ کے فیضان سے اللہ ساری امت کو فیض یاب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔